استاد محترم جامعہ سیدنا اسعد بن زرارہ کے محتمم صاحب اور شیخ الحدیث بھی ہیں، اور استاد کی نسبت جو ہے وہ بہت بڑی نسبت ہے۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین بن مدنی صاحب نور اللہ المرقدہ کے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی، تو استاد جی کی ان کے ساتھ نسبت ہے۔ ابھی ہمارے درس قرآن کی جو آخری سورت یعنی سورہ ناس تھی، اس کا درس ابھی استاد محترم دیں گے۔ آپ حضرات جو ہے جم کر بیٹھیں اور اپنے دل میں جو ہے اخلاص پیدا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اصلاحی گفتگو ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا، اور پروگرام ہمارا جو اس کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جم کر بیٹھیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی اور روحانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے نہایت ہی قابل صدر احترام بزرگوں اور بھائیوں،
اسلامی سال ہجری 1442 ہجری کا سال جاری ہے، جس کا یہ چھٹا مہینہ ہے، اور اس کا یہ دوسرا ہفتہ ہے، اور جس کو ہم اس مہینے کو ماہ جمادی الثانی یا جمادی الاخری کہتے ہیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کے اس دوسرے ہفتے جو آج دن بھی ہفتے کا ہے، ہمارے عزیز القدر حضرت مولانا سید ابو عبیدہ نے مجھے آج سے چند دن پہلے اطلاع دی کہ درس قرآن شروع کیا تھا، جس کے لیے آخری سورت سورہ ناس جو 114 سورتوں میں آخری سورت ہے، اور سورت کا نمبر بھی 114 ہے۔ پارے کے اعتبار سے تو یہ سورت 39ویں نمبر پر ہے۔ آخری پارے کی کل جو سورتیں ہیں وہ اکیلے آخری پارے کی 39 سورتیں ہیں، ان میں سے یہ آخری سورت 39ویں نمبر پر ہے۔ پورے قرآن کے سورتوں میں یہ 114ویں نمبر پر ہے۔ 114 سورتوں میں 113 سورتیں ہیں جن کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی، اور اس میں ہم پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس پر بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اور وہ سورہ توبہ ہے جس پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں، چونکہ اس میں ذکر عذاب الہی کا کفار مشرکین کی نافرمانی ایسے انداز کا، جس کی وجہ سے اس پر بسم اللہ پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں ہے جب ہم پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے، جیسے سورہ انفال ہے اس کے پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آگے تلاوت کو جاری رکھیں، تو اب بیچ میں کوئی بھی پہلے سورت ختم ہوتی ہے تو اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں آ کے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہوگی، اس کو ایسے ہی شروع کرنا ہوگا، چاہے وہ تلاوت نماز میں ہو، چاہے تلاوت قرآن پاک دیکھ کر ہو۔ البتہ آپ نے سورہ انفال کی آج کی تلاوت ختم کر کے اور کل آپ نے سورہ توبہ شروع کرنی ہے، تو اب آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، پھر سورہ توبہ شروع کریں گے۔ آج کی جو اعوذ باللہ پڑھی جا رہی ہے، آج جو بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے، وہ سورت کی نہیں پڑھی جا رہی، وہ اس بات کی پڑھی جا رہی ہے کہ جو آپ تلاوت کا عمل شروع کر رہے ہیں، اور ہر وہ خیر کا عمل شروع کیا جائے تو اس پر حکم ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، اور چونکہ اللہ کے کلام کو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ چاہے کسی قوم پر عذاب کی بات ہو، کچھ بھی ہو۔ خیر یہ تو ایک بیچ میں ویسے بات آ گئی۔ میرے لیے یہ ایک انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے، ہمارا ایک روحانی اولاد میں ہمارے اس عزیز نے جس نے کئی سال تک ادارے میں پڑھا اور پھر وہ دورہ حدیث کر کے آج ایک اس کے والد کے لیے، اس کے پورے خاندان کے لیے، اس سے پہلے زندگی میں اس پر وہ دن بھی آیا جب ختم بخاری ہوا، اس سے پہلے وہ دن بھی آیا جب اس کی شادی ہوئی، اس کے اوپر وہ دن بھی آیا جب اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا،
یقیناً ماں باپ کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے یہ جو میں خبریں کہہ رہا ہوں، لیکن آج ساری خوشیوں پر بھاری خوشی یہ ہے کہ اس نے جو امانت کئی سال تک مدرسے میں اپنے اساتذہ سے جو امانت پڑھا سیکھا، تو اس نے پورے قرآن کا درس دیتے 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 آج اس کا ایک طرح سے آخری درس اس معنی میں کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں آخری صورت کا آج کا درس ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے مبارک فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت اس کے حقیقی مفہوم پر سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس دینے والا کبھی بھی اس کا مستثنا نہیں ہوتا کہ وہ شاید لوگوں کو ہی کہہ رہا کہ اس پہ میں تمہیں سنا رہا ہوں تم عمل کرو نہ، بلکہ وہ خود اس کا زیادہ محتاج ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھلے درس دینے والا وقت کا کتنا بڑا خطب ابدال قلندر، کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا مفتی، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، تو وہ جب بھی خدا کا کلام سناتا ہے، درس دیتا ہے، تو دوسرے لوگوں سے پہلے اس کو خود اس کا ضمیر اور اس کا حکم اس کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے۔ آپ نے اب تک یہ تو سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والا کون؟ تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا نام سنا۔ ہر نبی جب دعوت دیتا ہے تو دعوت دینے کے اعتبار سے جب اللہ کے نبی نے دعوت دی یا اللہ کے نبی کی نبوت کا پتہ چلا تو اس کے اعتبار سے تو آپ پہلا ڈھونڈیں گے، ورنہ حقیقت نبی پر سب سے پہلے اپنی نبوت پہ ایمان لانے والا خود اس کا اپنا وجود ہوتا ہے، اس کا اپنا دل۔ اگر کوئی پیغمبر اپنی نبوت پر پہلے خود علی وجہ البصیرت اس کو اطمینان نہ ہو اور اس کو یقین نہ ہو تو اس کا دعوت دینا بھی حرام ہے، اس کی نبوت کے لیے یہ سوالیہ نشان لگ جائے گا کہ آیا یہ نبی بھی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے اس کو خود اپنی ذات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ نے آمن الرسول بما انزل، یہ سورہ بقرہ کا آخر ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ جب اس کا درس ہوا ہوگا تو آپ نے کبھی دھیان کیا، کبھی سوچا، کبھی سنا کہ یہاں یہ آیت کیا خبر دے رہی ہے؟ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، کس چیز پہ ایمان لایا؟ یہاں کسی صحابی کی بات نہیں ہو رہی، رسول ایمان لایا بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے رب کی طرف سے اس پر جو وحی نازل ہوئی ہے جو خدا، اس پر اللہ کا رسول سب سے پہلے خود ایمان لایا۔ جب اللہ کا رسول دعوت دے لوگوں کو اور وہ سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان خود لے آئے اور اس کی حق و صداقت پہ، تو آج کا کوئی مولانا صاحب جب درس دے اس کو اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات پر پہلے وہ خود اس پر یقین نہ رکھے تو کیا وہ دعوت آگے دے سکتے؟ اس کی دعوت شک میں ہو جائے۔ تو لہٰذا میں اور سب ہم اس بات کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جب بھی دعوت دیں تو پہلے اپنی جس بات حق و صداقت کی دعوت دینی ہے تو اس پر سب سے پہلے ہم خود سچے دل سے ایمان لے آئیں اور اس کو حق و صداقت کا یقین رکھیں۔ اگر ایک آدمی کو اپنی کہی ہوئی بات پر خود شک ہو جائے، یقین نہ ہو، یقینی بات ہے کہ اس کا نفع
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اپنی بات پہ شک ہو یقین نہ ہو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ چراغ ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہے، روشنی لائٹ لالٹین ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہو جو خود آنکھوں سے نابینا ہو. تو نابینا آدمی اپنے ہاتھ میں لائٹ لے تو وہ اس کے لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کی روشنی سے یہ پتا چل جائے کہ لالٹین جس کے پاس ہے وہ نابینا. تو لہٰذا خیال سے چلنا. تو جو عالم اپنی بات پہ خود، جو داعی اپنی بات پہ خود شک کرے یقین نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نابینا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے شاید کبھی کوئی درس دے، کوئی تقریر کرے، شاید یہ باتیں سننے والوں کے لیے بعد میں ہوتی ہیں، سنانے والے کے لیے سب سے پہلے ہوتی ہیں، اور اس کو اس کی حق و صداقت پہ پورا یقین ہونا چاہیے. اور ہم رہے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کے رسولوں کے لیے یہ حکم تھا کہ تم اپنی امت کو جب دعوت دینے کے لیے جاؤ، جس بات کی دعوت دینی ہے، جو کہنا ہے، اپنی نبوت سے آگاہ کرنا ہے، پہلے اپنی نبوت پہ خود ایمان اسے جانو. تو اس میں اور آپ سب برابر ہیں کہ جو بات کہی جائے کلمہ حق، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کی فلاح اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے. اب رہی بات یہ کہ جس صورت کا درس دینا ہے، وہ صورتوں میں آخری صورت ہے. 114ویں نمبر پر کل 114 صورتیں ہیں. 30ویں پارے کے کل صورتیں 39 ہیں، اور یہ 39 نمبر پر ہے، اور اس کی آیتیں 6، رکوع 1 ہے. اور مکی مدنی صورتوں میں سے یہ مکی پوری کی پوری صورت. تلاوت میں آپ نے دیکھا، ابھی میں نے آپ کے سامنے دینا تو مجھے درس ایک صورت پر ہے، اور تلاوت میں نے اس سے پہلے والی صورت کی بھی کی، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی بھی کی، حتیٰ کہ سورہ بقرہ کی ہم المفلحون تک تلاوت کی. اس کے بغیر چارہ نہیں تھا تلاوت کرنے کے لیے. ضروری تھا کہ اس بات سے ہم آگاہ ہوں اور جانیں. کبھی بھی ناظر قرآن پاک آپ پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہو تو جب بھی آپ کا قرآن پاک ختم ہو اور آپ آخری تلاوت کریں تو سورہ فلق اور سورہ ناس اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ اگر پہلے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے تھے قرآن کی تلاوت کی، آواز آپ نے آخری تلاوت کی اس کی، تو اب اس کے ساتھ آپ یہاں سٹاپ نہیں کریں گے کہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہوگا. آپ فوراً ہی اسی مجلس میں اسی وقت سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور سورہ بقرہ کو ہم المفلحون تک پڑھیں. کیوں کہ تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ قرآن پڑھیں. قرآن کا معنی کیا؟ قرآن کا معنی یہ ہے کہ ایسے کلام جس کو بار بار پڑھا، جس میں تکرار ہو، اور اتنا تکرار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کو اپنے عمل سے تعلیم دی کہ یہ جو تو نے تلاوت کی ہے تو خود اپنے عمل سے اس کو زندگی کی آخری تلاوت نہ کرا، بلکہ فوراً ہی اگلے نئے سرے سے شروع کرنے کی ابھی سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دے، سورہ بقرہ کا اتنا حصہ، تاکہ زندگی رہی تو دوبارہ پھر. یہی وجہ ہے کہ تراویح میں یہی حکم ہے نماز میں کہ امام اگر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے تو وہ 20ویں رکعت میں مت پڑھے، وہ 19ویں میں پڑھے. سورہ فلق اور سورہ ناس کا حصہ جو پڑھنا ہے وہ کون سی رکعت میں پڑھنا ہے؟ 19ویں.
اب رہ گیا 20ویں میں پھر کیا پڑھنا؟ 20ویں میں سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورہ بقرہ ہم المفلحون تک پڑھے گا، تاکہ نماز میں ہی وہ اگلی تلاوت شروع کر دے نئے سرے سے قرآن کی زندگی رہی تو یہ میرا آخری مرتبہ نہیں، بلکہ اس کو میں نے از سر نو تو ابھی شروع کر دو، باقی تسلسل رہے گا۔ اور اس طرح کرنے سے اللہ رب العزت دوبارہ پورا قرآن پڑھنے کی تمہیں توفیق دے دے گا، پورا قرآن۔ تو ناظرے پڑھنے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے اور حافظ کے لیے بھی یہ حکم ہے، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اب یہاں تک تو خیر آپ یہ بات سمجھ گئے کہ میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت اصل میں یہ مسئلہ بتلانے کے لیے بھی، اور کیونکہ مولانا نے مجھے عزیز نے یہ بات کہی فون پہ کہ استاد جی وہ سورہ آخری سورت کا درس بھی آپ نے دینا ہے، تو گویا کہ آخری سورت کا درس دینا ہے، کم از کم تلاوت اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورہ بقرہ ہم المفلحون تک پڑھی۔ آگے چلیے کہ پھر سورہ فلق کیوں پڑھی؟ تو درس تو صرف سورہ ناس کا دینا تھا، اس میں میرے پیارے مجبوری یہ تھی کہ پڑھنے کے لیے، چونکہ اس کی بات مکمل نہیں ہو سکتی تھی کہ سورہ ناس اکیلی نازل نہیں، جب یہ نازل ہوئی تو دونوں اکٹھے نازل، یہ اکیلی نازل نہیں، اور جس معاملے پر جس حالات میں نازل ہوئی تو سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کی دونوں اکٹھی نازل۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ جتنی ہیں یہ بات یاد رکھیے کہ پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ میرے پیارے 3 باتوں میں سے ایک بات ہے۔ پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے، آپ جس آیت کو بھی جس سورت کو بھی دیکھیں گے، جہاں سے جی چاہے کھولیں، تو اس کا تعلق 3 باتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ یا تو اس کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، اللہ کی وحدانیت سے، جہاں سے جی چاہے کھولیں، یا تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدہ توحید سے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یا اس کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ رسالت و نبوت سے، یا اس کا تعلق عقیدہ آخرت سے، یا تو اس بات سے ہے کہ پڑھنے والا اس بات کو جان لے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پڑھنے والا یہ جان لے یا تو کہ میرے نبی کون ہیں، آخر نبی رسالت پہ ایمان لے، یا یہ جان لے اس بات کو کہ دنیا کی زندگی میں نے جو گزارنی ہے یہ غافل ہو کر اس طرح نہیں گزارنی، بلکہ اس کا بالغ ہونے کے بعد کا پائی کا مجھے مرنے کے بعد حساب دینا ہے اور میری پوچھ گچھ ہونی ہے۔ وہ چاہے کسی بھی قسم کی پہلی قوموں کا واقعہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہوگا انہی 3 باتوں میں سے کسی بات سے اس کا تعلق ان 3 چیزوں میں سے ضرور ہو۔ یہ جو 2 صورتیں نازل یہ عقیدہ توحید کا صحیح مفہوم، اس کی حقیقت بتلانے کے لیے اور یہ بات بتلانے کے لیے کہ سپر طاقت کون ہے۔ مشرکین نے مدینہ منورہ کے بڑے اپنے آپ کو یہودی جو اس زمانہ کے مذہبی سکالر کہتے تھے، ان لوگوں نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ کچھ گروہ ایسے انسانوں کے پاس ہیں جب چاہیں کسی کو نفع دیں، جب چاہیں کسی کا نقصان کریں، یہ اختیار ادھر موجود ہے۔ ان لوگوں نے یہ کچھ چیزیں پھیلا رکھی تھی
اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو طرح طرح کے نقصانات، طرح طرح کی تکالیف پہنچانے کے لیے ہتھ کنڈے اختیار کرتے رہتے تھے. جہاں اور آپ کو اذیت پہنچائی گئی مکہ المکرمہ میں، کبھی آپ کی راہوں پہ کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ درس دے رہے ہیں. یقین جانیے مکے کے مشرکین نے یہاں تک خباثت کی کہ دوسرے علاقوں سے، شام اور ان علاقوں سے وہ کرائے کی ایسی گویہ قسم کی عورتیں اور ایسے لوگوں کو بلایا جاتا کہ پیغمبر جہاں درس دے گفتگو کرے، ہم ادھر سے چوک پہ کھڑے ہو کر شور مچائیں اور ایسی چیز شروع کر دیں لوگ ہماری طرف آ جائیں، محمد کی طرف نہ جائیں. یہ بھی ہتھ کنڈا اختیار کیا. راہوں پہ کانٹے بھی بچھائے گئے، چون چون کے جنگل سے کانٹے لاتے، جس راہ سے میرا نبی گزرتا اس راہ میں بچھایا جاتا. جہاں اور طرح طرح کی تکالیف پہنچانے کا نظم کیا تو وہاں ان خبیثوں نے یہاں تک کیا کہ یہودیوں کے پاس گئے کہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں، تم بڑے پڑھے لکھے ہو، تم ایسا کوئی طریقہ بتلاؤ کہ محمد بیمار ہو جائے اور ہمیں اس پر ہاتھ پاؤں کچھ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو قتل کر دیا، کوئی معاملہ کر دیا تو ہمارے قبائل اس کے مخالفت میں اور اس کی محبت میں اتنے آ جائیں گے کہ اس کا بدلہ دینا کسی ایک کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قتل کا الزام بھی نہ آئے اور ساتھ محمد کے بارے میں اس کا وجود ختم ہو جائے، کوئی ایسا ذریعہ بتاؤ. تو ایک ابن عاصم یہودی نے یہ بات کہی کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتلاتا ہوں کہ فلاں ایک خاتون ہے اور جادو کی بڑی ماہر ہے، اور اس کی مدد سے محمد پہ اگر جادو کر دیا جائے تو جادو کے ذریعے سے وہ بیمار ہو جائے گا اور بیماری کے بعد وہ اپنے آپ غیر مؤثر ہو جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی. تو تمہارے اوپر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نہیں اٹھے گا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، تو لہذا یہ کام ہو جائے گا. اب یہاں میرے نبی پر اللہ چاہتا تو بہرحال وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے تو جادو نہ ہوتا. اللہ قادر ہے، اللہ کے خزانے میں اللہ کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہر آدمی کا جادو چل جائے یہ کوئی ضروری نہیں. جادو کا ہونا بغیر خدا کی قدرت کے ہو نہیں سکتا. لیکن امت کو تعلیم دینی تھی، بتلانا تھا کہ شر پسند کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہتھ کنڈے. تو ایسا ہتھ کنڈا اگر میری امت پر آنے والی نسلیں کوئی کریں تو ساتھ اس کا علاج بھی نظر آ جائے اور لوگوں کا یہ ذہن رہنا چاہیے کہ اصل سپر طاقت کون ہے، اور لوگ یہ جان لیں کہ نفع کا مالک بھی وہ، نقصان کا مالک بھی وہ. کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ بات حقیقت اسی وقت ہی سمجھائی جا سکتی تھی جب ایک دفعہ وہ جادوگر نے اپنا جادو کرے اور یہودیوں نے جادو کیا. ابن عاصم یہودی نے یہ پلان بنایا. نتیجہ یہ نکلا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری اور تکلیف کی حالت میں دو فرشتے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور تکلیف کافی تھی. ایک آپ کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا ہے، ایک آپ کے سرانے کھڑا ہے. جو فرشتہ پاؤں کی جانب کھڑا ہے وہ سرانے والے سے کہتا ہے، فرشتہ فرشتے کو کہتا ہے کیا خیال ہے کہ ان کو کس قسم کی تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک فرشتہ پاؤں والا وہ سرانے والے کو کہتا ہے کیا خیال ہے، کیا محسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ تکلیف تو ہے لیکن یہ تکلیف وہ نہیں ہے جو عام ہوتی ہے، یہ تکلیف جادو کی. سرانے والے کو سر والے نے، سرانے والے نے پاؤں والے کو کہا کہ یہ جادو کی تکلیف.
اس انداز کی گفتگو ہے جیسے مریض پر دو ڈاکٹر کھڑے ہوں وہ آپس میں مکالمہ کرتے ہوں. یہ دونوں فرشتے اس قسم کی اس انداز کا لب و لہجہ آپ مفسرین کی جب گفتگو پڑھیں گے تو آپ کو اس انداز کی وہاں نظر آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پاؤں والے فرشتے نے دوسرا سوال کر دیا, اگر جادو ہے تو پھر کس نے کیا ہوگا؟ تو اس نے فوراً کرانے والے فرشتے نے کہا کہ جادو ابن عاصم یہودی نے کیا. اس نے پھر تیسرا سوال کر دیا, کہا کہ یہ جو ابن عاصم یہودی نے کیا ہے تو یہ جادو کس جگہ پہ ہوا ہے, کس نے, وہ مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں قبیلے کا جو کنواں ہے اس کنویں کے اندر پانی کے اندر جو پتھر ہے اس پتھر کے نیچے کچھ چیز رکھی ہوئی ہے, ایک دھاگا بھی رکھا ہے, کچھ اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کو دھاگے کو 11 گیریں دی ہوئی ہیں, یہ وہاں موجود ہے. تو دو فرشتوں کی گفتگو ہے, یہ کوئی رسمی پیر صاحب کی تو گفتگو نہیں ہے, یہ اللہ کے بھیجے ہوئے دو فرشتے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اس کے بعد میرے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شام کا واقعہ ہے. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو متعین کیا کہ جاؤ فلاں قبیلے کے کنویں کا پانی نکالو. پانی نکالا, پانی اس کا لال ہو چکا, سب پانی. پھر اس کے نیچے پتھر سے جو کچھ وہ جادو کیا ہوا موجود تھا وہ مواد لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ سورہ فلق حضرت جبریل جو سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان صورتوں کو اس پر پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مرتبہ پڑھتے گئے, گرا کھلتی گئی, دوسری مرتبہ دوسری گرا, تیسری مرتبہ تیسری. میرے آقا پڑھتے گئے اور وہ گرا جو دھاگے کی تھی وہ کھلتی گئی. اس کے بعد حضرت جبریل کی طرف سے یہ حکم تھا کہ رب کی منشا یہ ہے کہ یہ جو حصہ مواد ہے اس کو جاؤ جلا دو, جاؤ آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے آنے والی نسلیں آپ کے کسی امتی پر کوئی جادو کرے تو اس کی دوا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس. تو اب سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تو یہاں تک کا ایک شان نزول کا معاملہ تھا کہ یہ کس ماحول میں نازل ہوئی, اس وقت کا ماحول کیا تھا. یہ شان نزول کا واقعہ نہ بھی ہو, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا پہ اگر جادو نہ بھی ہوا ہوتا اور جادو کے بغیر بھی یہ صورتیں اگر نازل ہوتی, اگر کوئی شخص اس بات کا انتظار نہ کرے کہ میرے اوپر کسی کا جادو ٹونا ٹوٹکا ہوا ہو تو میں پڑھوں, نہ کسی پر ہو یا نہ ہو تو مغرب کی نماز کے بعد بالخصوص مغرب کے فوراً بعد, نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو اکٹھا پڑھ کے عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مار کے وہ بندہ جو اپنے وجود پہ روز پھیر لیتا ہے تو یہ 24 گھنٹے کے لیے آنے والے وقت کے لیے کسی بھی جادوگر کی نگاہ کے سامنے یہ آ جائے تو اس کا جادو اس وجود پر ناکام ہو گیا, اب نہیں, اگلے وقت میں پھر اگلے وقت میں پڑے تو یہ سیفٹی رہے گی, محفوظ رہے گا خدا کی. اس کے لیے کوئی اور ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. یہ میں نے باتیں اس لیے ذرا واضح کر رہا ہوں. ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں, کسی آدمی پر کوئی جادو ٹونا ٹوٹکا ہزاروں میں لاکھوں میں کسی پر اگر ہوا تو لوگ جو وہمی قسم کے ہوتے ہیں
تو مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں اور یہ خبریں عورتیں زیادہ دیتی ہیں. محلے کی کوئی عورت بیمار ہو جائے, کوئی آدمی بوڑھا بیمار ہو جائے تو آ کے پڑوسیں آ جائے گی, کوئی دوسرا تیسرا آ جائے گا کہ بی بی تواڈے اوتے جادو ہے, تواڈی روزی بند ہے, تواڈے بچے بند ہے, تواڈا فلانا بند ہے, حساب کتاب کرواؤ. اب حساب کتاب کا نام آئے گا تو حساب کتاب جس پیر صاحب سے ہوگا اس کو مشکل کشا ماننا پڑے گا. پھر اس حساب کتاب کے نام پر اس کو غیب کی خبر دینے والا ماننا پڑے گا کہ وہ غیب کی خبر دے. نہ جانے کہاں کہاں وہ کیا کیا اپنا عقیدہ خراب کرے گا. یہ ان سب کی روک تھام کے لیے ہے کہ آپ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں. ہر آدمی میں جرأت نہیں ہے کہ جناب وہ جادو کر سکے. ایک آگے دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ جادو کرنا چاہے آپ ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے کوئی گناہگار مسلمان ہو. اگر آپ سنت کے مطابق میرے آقا کے معمولات آپ کر رہے ہیں, اگر آپ روز پڑھتے ہیں اور معمولات ہیں, جہاں تیرا جی چاہے پھرتا رہے, دنیا کے کسی جادوگر کی طاقت نہیں ہے جو تیرے اوپر جادو کر سکے. ہاں تو ہی بے راہ روی کا شکار ہو جائے, تو ہی اپنے حقیقی خدا کو چھوڑ بیٹھے, تو ہی ناواقف اور غافل ہو جائے, تو اب میرے بھائی جادوگر تو جادوگر رہے, تو ایک درختوں کے پتے بھی راز کے ڈیرے میں ہل پڑے تو اس سے بھی ڈر جائے گا کہ شاید یہ پتے ابھی کوئی جن آ گیا, ابھی مجھے بھی ختم کر دے گا. لوگوں کے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اس بندے پر جس پر جادو ٹونا ٹوٹتا ہوتا ہے نا, تو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی یہ جملہ بولتے ہیں, میاں اس بندے دوتے کالے علم دا اثر ہویا. بعض دفعہ یہ جملہ سننے کو آپ کو بھی ملتا ہوگا. کون سا علم؟ کالا علم. اذان کا ٹائم ہو گیا, ہو گیا, اچھا بند کر دوں. اچھا تو اب لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کالے علم کا اثر ہو گیا. آپ خود عقل مند ہیں, ذرا سوچیں. اللہ کے نبی نے فرمایا العلم نور, علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نور. تو آپ خود سوچیں کہ اگر وہ علم ہے تو پھر کالا نہیں, اور اگر کالا ہے تو پھر علم نہیں. اور ہماری تقسیم دیکھیے کہ ہم نے کالا بھی کہا اور ساتھ علم بھی کہا. پھر یہیں تک بس نہیں کرتے. ظلم یہ, جہالت یہ کہ کالا علم کہیں گے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں گے میاں اس کالے علم دا اثر ہے, اس دا علاج بھی کسی کالے تو ہوتا. اب ظلم یہ بھی ہوگا ساتھ. اب امام الانبیاء سید الانبیاء نے پوری امت کے لیے یہ فرما دیا ہو کہ جادو کا اثر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے بعد جس بندے نے یہ کرتا ہے یہ اس کا علاج ہے. تو آپ مجھے بتائیں جادو کا علاج کالے علم سے میرے نبی نے بتایا یا نور والے علم؟ نور والے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ نور والا ہے, یہ کالا علم نہیں ہے. ایک بات. اور جو کالا ہوتا ہے وہ کبھی علم. تو لہذا آپ نے اتنی بڑی سورہ فلق سورہ ناس کا درس سننے کے بعد پھر بھی اگر دل اور دماغ پہ کالے علم کا بھوتان چڑھ جائے اور کل کو پھر بھی تم میں سے کوئی کہے ساڑھے اتنے کوئی جادو ہے, یا پھر بھی کہے جادو لاندا نہیں پیا, تو یہ پھر بڑا مشکل ہے. باقی یہ باتیں تو خیر ایک عام سی تھی. ایک نیا مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہے, وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس بندے پہ جادو ہے یا نہیں. یہ اس سے زیادہ اہم ہے. اب آپ کا سب تم تیار ہو جاؤ اور مجھے کہہ دو کہ شاہ صاحب خانوں تو میں لگتا ہے کہ تھوڑے اتنے جادو ہوئے فرض کے تو تسی سارے جنے غلط تو مینوں ایک الگ ہوتا, اور میرے اتنے کوئی کورونا دی مار پڑی ہو گئی, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. میں کورونا شرونا سے کوئی ایسا اللہ کا فضل ہے جتنا کہ جادو کی حقیقت ہمارے سامنے اتنی کورونا کی ہم جانتے ہیں. اس سے گھبرانے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بس زندگی میں یہ مانتے رہو کہ نبی کا در، نبی کی غلامی، نبی کی اطاعت نہ چھوٹے اور خدا کا خوف دل میں رہ جائے، ساری بیماریوں کے علاج آپ کے پاس ہے۔ اور جب یہ نہ ہوا تو پھر آپ جیسا مسکین اور یتیم ہوئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آپ کو کوئی کہہ دے، مجھے کوئی کہہ دے 2 4 6 مل کے، اور میں یقین کر لوں کہ ہاں مجھے ہے، ہمارے پاس کتنے لوگ ایسے آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ سرکار اس ساڑھے مریض سے جادو ہے، جادو کا اثر ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ تو ہو گئی، آپ نے خبر دے دی، اب میرے ذمہ کیا کام ہے؟ کہنے لگے جی علاج۔ میں نے کہا علاج تو تب ہوتا ہے جب میں آپ کی بات کو مانوں کہ آپ پہ واقعتاً جادو ہے۔ تو تمہیں پتا کیسے چلا کہ جناب اس پہ جادو ہے؟ کہنے لگے فلانے علاقے سے گیا سے فلانے مولانا صاحب، فلانے پیر صاحب کو، اس نے آخیا تھوڑے چھوڑ سے جادو ہے، پڑوسی آخیا جادو ہے، جا علاج کرو۔ میں کہ جڑا ایڈا بڑا با کمال آدمی ہے جس آخیا تھوڑے تے جادو، اس بدبخت کو کہو کہ اگر تجھے یہ پتا ہے کہ جادو ہے تو ساتھ یہ پتا نہیں ہے کہ جادو ختم کیسے ہوگا۔ اگر یہ پتا ہے کہ جادو ہے تو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ جادو ختم کیسے ہوگا۔ تو جادو ختم ہونے کا بھی پھر علاج ہونا چاہیے نا۔ تو میرے بھائی جلدی آسانی سے ہر آدمی کی بات پر سنی سنائی بات، اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ مفتی صاحب آپ کا جو ایک کان ہے وہ کوئی نہیں ہے، کتا لے کے گیا ہے، تو میں اپنے کان کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں اور میں تلاش لگ جاؤں، لوگوں کو کہوں کہ میرا ایک کان کوئی نہیں، کتا لے گیا، تو کم مطلب مجھے اتنی عقل تو ہونی چاہیے نا کہ میں اپنے کان کو ہاتھ کو لگا لوں کہ لوگ کہہ رہے ہو سکتا ہے کان تو میرے پاس ہی ہو، تو ایسا نہ ہو۔ تو عذرائے کرم، آپ بڑے عظیم امام الانبیاء سید الانبیاء کی امت ہیں اور امتوں کی سردار امت ہے، اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو اس نبی پر سچے دل سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے انعامات میں سے بڑا انعام ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس بات کا عہد ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کریں۔ پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ جو بندہ سورہ فلق سورہ ناس سنتا ہے یہ کہہ دے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اپنے رب کی پناہ میں۔ کون رب؟ جو انسانوں کا، جو بادشاہ ہے، جو تمام ان چیزوں سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو میرے دل اور دماغ میں وسوسے اور خیالات برائی کے ڈالنے والا، چاہے جن کی صورت میں ہے چاہے انسانوں کی صورت میں ہے، جو میرے دل اور دماغ میں وسوسے اور خیالات ڈالنے والے شر ہے، میں اس شر سے بچنے کے لیے میں کس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں؟ اپنے رب ذوالجلال کی۔ مجھے اس کی پناہ کے علاوہ کوئی اور پناہ نہیں چاہیے۔ اب آخری جملہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائی، کوئی دعا، کوئی چیز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک آدمی یہ تہیہ نہ کر لے کہ رب کے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں، رب کے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں۔ جب تک اس بندے کو یہ یقین نہیں ہوگا تو اپنے رب سے فوراً اپنی دعا کی قبولیت نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ایک بندے کو یہ ہو کہ اے میرے رب میری دعا سن لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پھر کسی اور دروازے سے چلا جاؤں گا۔ فرض کیا کسی کے دماغ میں یہ شعور فتن ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے؟ ہونا یہ چاہیے اے میرے رب تو دعا قبول کر یا نہ کر، تیرے دروازے کے علاوہ دروازہ کوئی نہیں۔ بندہ تو تیرا ہی ہو، تیرا جی چاہے تو ٹھکا دے، جی چاہے تو جو جی چاہے کر دے، لیکن ہوں میں تیرا اور تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں۔ جب اس انداز سے اپنے رب سے تعلق ہوگا تو پھر کبھی بھی ناکامی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے عزیز کو مولانا سید ابو عبیدہ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور آپ سننے والوں کو اس سے بڑھ کر مبارک۔ اللہ رب العزت وہ خوش نصیب سعادت مند ہیں، بوڑھا اور نوجوان، مرد اور عورت، جن کو اللہ اپنی سچے کلام پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔